وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ہود آیت نمبر 61۔ سامعین کرام، آج کے سبق کے دو موضوعات ہیں۔ پہلا اس میں یہ ہے کیا اللہ تعالیٰ کو مقصود بنائے بنا ہم اس کی بندگی کر سکتے ہیں؟ دوسرا، کیا خواہش نفسانی کو معبود بنا کے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا اور اس میں تمہیں آباد فرمایا، سو تم اس سے معافی مانگو، پھر اس کے حضور توبہ کرو، بے شک میرا رب قریب ہے، دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 61 کی دوسری قسط ہے اور قوم سمود کا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ لفظی ترجمہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو ہم نے پیغمبر بنا کے بھجوایا۔ قال، کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، وہ انشأکم من الارض، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے زمین سے، واستعمرکم فیہا، اور اس میں تمہیں آباد کیا ہے، فاستغفروہ، پس اس سے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، اور پھر اس کی طرف رجوع کر لو۔ ان ربی قریب و مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے اور جواب دینے والا ہے۔ اللہ۔ سامعین کرام، قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ قوم ہود کا تو ہو گیا، اور قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ اس کا جرم بھی یہی تھا کہ اس نے اپنے باپ دادا کی جو عادتیں تھیں یا جو ان کے بت تھے بنائے ہوئے، تو اس کی پیروی انہوں نے ضروری سمجھی۔ قوم نوح کا بھی یہی حال تھا، اور آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ بت جو ہیں وہ ہیں کیا چیز۔ اصل جو بت ہیں سامعین کرام، وہ پتھر کے بت نہیں ہوتے،
اصل جو بت ہیں وہ جو دل میں آپ رکھ لیتے ہیں، یا غیر اللہ پہ جو آپ اعتماد کر لیتے ہیں، یا کسی سے نفع کی یا نقصان کی، کسی سے نفع کی امید لگا لیں یا نقصان سے ڈریں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، تو یہ بت ہیں۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اگر دوسرے کا کہنا مانیں تو وہ اصل بت ہے، اور جو قرآن میں اس کا تذکرہ ہوا ہے کہ وہ نفس جو ہے، نفس امارہ کا ہم کہنا ماننے لگیں اور نفس کے بہکاوے میں آ جائیں، اس کی بات ماننے لگیں، تو وہ بھی بڑا بت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق قرآن میں فرمایا ہے کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور یہ گمراہ ہو گیا ہے اور اس کے دل پہ مہر لگ گئی ہے۔ تو یہ سامعین کرام ایسی باتیں ہیں جو سوچنے اور سمجھنے تو چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ہم ایسی سٹیج پہ ہیں کہ ہم سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں اپنی قوم کا تذکرہ کر رہا ہوں، جس قوم میں، جس معاشرے میں اور آپ رہ رہے ہیں، وہ قوم جو ہے وہ باطل معبودوں کی پرستش چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور باطل کو مقصود بنانے سے وہ باز آنے پہ تیار نہیں ہے فی الوقت، اور اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، کرتے بھی رہیں گے سامعین اکرام۔ آج تو قوم سمود کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ صالح علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ان کو دعوت دی اللہ تعالیٰ کی بندگی کی، اعبد اللہ کی بندگی اختیار کر لو۔ کیا مطلب سامعین کرام؟ کہ اللہ کو اپنا خالق اور اپنا رب تسلیم کر لو۔ اب رب یعنی اللہ کو اگر آپ رب تسلیم کر لیں تو رب کا معنی بڑا وسعت رکھتا ہے سامعین کرام۔ ایک تو یہ ہے کہ رب ربوبیت، پالنے والا، پروردگار، تمام ضروریات کو پورا کرنے والا۔ تو ہم تو یہ ہے کہ دیگر معبودوں پہ بھی بھروسہ کرتے ہیں سامعین کرام۔ مثال کے طور پہ کسی کا کارخانہ ہے، اس نے انویسٹمنٹ کی بھی ہے، وہ کہتا ہے یار یہ میرا رب ہے، مطلب اس سے مجھے آمدنی ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے نظریں ہٹا کے اور اعتماد ہٹا کے اور کارخانے پہ وہ کر لیتا ہے، اپنے کاروبار پہ، اپنی دکان پہ، کاروبار پہ، ملازمت پہ، اپنی کرسی اقتدار پہ، اس پہ بھروسہ کر لیتا ہے کہ یہ کرسی مجھے بچا لے گی یا فائدہ دے گی، یا اپنے جو تعلقات ہیں سامعین کرام، یہ ساری معبودان باطل ہیں جس میں ہم گرفتار ہیں سامعین کرام۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو یہ بت ہیں سامعین کرام۔ وہ اقبال کا بھی ایک شعر ہے نا، گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مگر مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ جو ہے وہ ایک اور شعر بھی سن لیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو زبان سے اصل میں بات یہ ہے کہ ہم زبان سے کلمہ ادا کر کے اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھتے ہیں، اور ہمارا کامل یقین ہوتا ہے کہ ہم تو اب مسلمان بن گئے ہیں۔ اب مزید جو ہے پھر اسلام کے متعلق تصورات ہمارے بڑے غلط قسم کے ہیں۔ غلط میں اس لیے کہوں گا کہ اللہ تعالی ہمارا مقصود حقیقی نہیں ہے۔ اللہ کو ہم نے اپنا مقصود واحد نہیں بنایا۔ دیکھیں مقصود واحد میں کہتا ہوں تو اس میں یہ بھی میرے الفاظ صحیح نہیں ہیں۔ مقصود تو ہے ہی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی چاہت تو ہے ہی نہیں۔ چاہت ہے ہاں یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرا مال دولت، یہ میری جائیداد، یہ میرے پلاٹ، یہ مقاصد ہیں ہمارے، مقاصد باطل آپ اس کو کہہ لیں۔ تو یہ تو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جیسا کہ وہ قوم نوح نے سورہ نوح میں ان کے الفاظ آئے نا
ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ بھئی تم نہ چھوڑنا، یہ ان کے معبودوں کی بت ہیں، ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ جو جن بتوں کو تم پوج رہے ہو، نوح علیہ السلام کے کہنے سے ان کو نہ چھوڑنا، لا تذرن، نہ چھوڑنا۔ اسی طرح یعنی جو مکے کا شان نزول کے مطابق مکے کی وہ تھی، تو انہوں نے 360 بت تو خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیے تھے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے گھر میں 360 بت رکھ کے اس کو پکارتے تھے۔ پھر بعل بت تھا اور یہ وہ ادھر باہر بھی تھے، 360 بت تو انہوں نے باہر رکھ دیے تھے۔ لیکن ایک بات اس میں کہنی ضروری ہے کہ ہمارے بت کچھ کم نہیں ہیں سامعین کرام، ہمارے بھی یعنی خانہ دل میں آپ دیکھیں بے شمار بت ہم نے سجائے ہوئے ہیں۔ کسی نے تو اپنی ذات کو بت بنایا ہوا ہے سامعین کرام، اپنے ظاہر کے بت کی پرستش کر رہا ہے۔ دیکھیں ہمارا اپنا یعنی خواہ وہ مرد ہیں یا عورت ہیں، میں تو چلیں مردوں کی میں بات کر لیتا ہوں، مردوں کی اپنی ایک شخصیت ہوتی ہے، لڑکا جوان ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک اللہ تعالیٰ اسے سر پہ بال دیتا ہے، چہرے پہ بال دیتا ہے، پھر مختلف انداز سے وہ سلوک کرتا ہے۔ اور مجھے تو کچھ تعجب سا ہوتا ہے کہ بھئی دین ہمیں کسے کہتے ہیں، اور یعنی سب نے اپنی اپنی مرضی سے اپنی شکلیں بنائی ہوئی ہیں۔ آپ مسلمانوں کے جم غفیر کو تو دیکھیں نا، ہر ایک کی شکل کا انداز وہ اپنانا وہ دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں وہ بنیادی جو غلط فہمی ہے کہ دین ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جو بچپن سے ہمارے دل و دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ بھئی تم اپنی مرضی سے جیو، مائی لائف اور مائی سٹائل، تو ہم اپنی مرضی سے جی رہے ہیں، ہر ایک چیز کے متعلق فیصلہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اپنی ذات جو ظاہر ہے ہماری۔ اب ظاہر ہے کہ اسلام تو دین مکمل ہے سامعین کرام، آپ کو وہ بتاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت موجود ہے، ان کی سنت اور ان کا طریقہ جس کی اطاعت ہم پر لازم ہے، فرض ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ کا حکم ہے، لیکن ہم رسول کے اطاعت تو نہیں لیتے، اپنا جو ظاہر ہے اس کو رسول کے طریقے کے مطابق تھوڑی بناتے ہیں یا ان کی ہدایت کے مطابق۔ ہر چیز کی ہدایت موجود ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم تو مختلف چیزوں کے بت بنا کے ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں اپنی ظاہر شخصیت کو، ہر ایک اپنی مرضی سے جی رہا ہے۔ داڑھی ہے مثال کے طور پہ، اپنی مرضی سے وہ، اگر کسی نے چھوڑی بھی ہے اپنی مرضی سے اس میں تراش خراش کر رہا ہے نائی کو ایک ہفتے بعد کہ یہ یہاں سے کاٹ لو اور یہ وہاں سے کاٹ لو، بغیر کسی اس کے، یہ اتنا کرو اور یہ اتنا کرو۔ یعنی آپ خدا تو نہیں ہیں کہ آپ یعنی نائی کو آپ حکم دے رہے ہیں، حکم تو اللہ کا ہے، ہر چیز میں حکم اللہ کا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، ہر چیز میں اگر آپ اللہ کو معبود نہیں بنائیں گے کہنا ماننے کی، اس کا دین تو مکمل ہے، ہر چیز کے لیے ہدایت موجود ہے، نہیں ہے تو آپ کہہ دیں۔ ہاں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں اب مطلب وسعت ہے، میں تو یہ نہیں کہہ رہا، دین میں کوئی تنگی تو نہیں ہے، آپ کو جہاں اجازت دیتا ہے دین وہاں آپ لے لیں، اس کو اویل کر لیں، جہاں نہیں دیتا، جہاں ہدایت موجود ہے وہاں آپ کی مرضی تھوڑی چلے گی۔ یہ تو میں ویسی ظاہر کو کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں مختلف بت ہیں، ایک ظاہر کی شخصیت کا بت ہے، آپ کو کوئی اپنی شخصیت کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق بنانے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ عام معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں، خواتین ہیں آپ دیکھ لیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ہر ایک میں یہ چیزیں اصل میں یہ دین سے تعلق رکھتی ہیں ساری چیزیں، اور جو بہرحال خواتین کی میں بات کر رہا تھا، خاتون جو ہے وہ ظاہر ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ کپڑے ایسے پہنو، پردے کی تو حدود متعین کر دی ہیں کہ آپ کا جو محارم ہیں آپ کے
جو محرم ہے، محرم، تو اس کے سامنے آپ چہرہ، ہاتھ، پاؤں، گٹوں تک، ایڑیوں تک آپ کھلی رکھ سکتی ہیں۔ لیکن جو غیر محارم ہے تو اس میں آپ نے اپنے چہرے پہ کچھ چادر ڈالنی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم واضح ہے۔ تو لیکن آپ دیکھیں پھر یہ کپڑے ایسے ہونے چاہیے کہ ڈھیلے ہوں، جسم کے اعضاء کی بناوٹ اس میں نظر نہ آئے، چست کپڑے نہیں پہننے چاہیے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ لیکن یہ ساری چیزیں اگر ہم کر بھی لیں، اگر اللہ ہمارا مقصود نہ ہو تو یہ سب پھر ایسی بیکار ہے۔ اصل میں تو یہ استغفار اور رجوع الی اللہ، یہ اصل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمارا، یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں اس کو ذرا نوٹ کر لیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمارا مقصود نہیں ہے، ہمارا رخ اگر اللہ کی طرف نہیں ہے، تو پھر اللہ کی بندگی نہیں ہو سکتی ہم سے کامل طور پہ، دین میں پورے ہم داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر جو دین ہوگا، اللہ کو مقصود بنائے بغیر جو دین ہم اپنائیں گے وہ ہماری خواہشات پہ مشتمل ہوگا، جیسا کہ آج ہے۔ دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، ہم اللہ کی بندگی تھوڑی کر رہے ہیں۔ یہ تو ہم دین کو دیکھ کے، قرآن کو دیکھ کے، سنت کو دیکھ کے، بھئی یہ قرآن کا یہ حکم مجھے سوٹ کرتا ہے، یہ میں کروں گا، یہ نہیں کرتا یہ نہیں کروں گا، حدیث حضور کا یہ عمل، اس کی اتباع، اس کی اطاعت میں کروں گا، وہ جو دوسرا ہے وہ میں نہیں کروں گا۔ تو بعد آپ نے تو پھر مطلب وہ اپنی خواہشات کے تابع کر لیا کہ میں جو میری مرضی ہوگی وہ میں کروں گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے اور وہ اس میں مخلص بھی ہو، اس کے لیے اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھیں، بنیادی طور پہ ایک بات نوٹ کر لیں، یہ جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اپنے خواہشات نفس کو تابع کر دو میری خواہش کی، اپنی رضا کو مٹا دو میری رضا میں۔ وہ ہمارے علامہ اقبال کا وہ شعر بھی ہے نا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اور جو ہمارے شیخ تھے وہ ایک ہمیں بتاتے تھے کہ ہماری ہے ہستی تو تیرا ہے پردہ، نیست اگر یہ ہو تو پھر تو ہی تو ہے۔ ہماری ہے ہستی تو پھر تیرا ہے پردہ، نیست اگر یہ ہو تو پھر تو ہی تو ہے۔ یہ تو ہم نے اپنی خواہشات کو ترک کرنے پہ آمادہ نہیں ہے، اللہ کو مقصد واحد بنانے کے لیے ہم آمادہ نہیں ہیں۔ پھر یہ یاد رکھیں سامعین اکرام، یہ بندگی ہو نہیں سکتی، پھر پریشانی مقدر ہے ان لوگوں کا جو بندگی نہیں کر رہے۔ یہ قرآن کا سارا وہ مضمون جو ہے میں قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا، قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ تو یہ بات ساری ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو اللہ کی بندگی جو ہے یہ حقیقت ہے اور یہ واحد ذریعہ ہے اپنے مقصد کو پانے کا۔ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کوئی دوسرا معبود ہی نہیں ہے تمہارا، اگر ہوتا تو میں تمہیں بتا دیتا، کوئی اور ہے ہی نہیں کسی کا۔ سامعین اکرام یہ تو ہمیں معلوم ہے، کسی اور ہستی کا حقیقی وجود ہی نہیں ہے، ذات حقیقی تو ایک ہی ہے، وہ کون؟ اللہ۔ جو موجود ہے وہی مقصود ہے، موجود حقیقی کون ہے؟ اللہ۔ تو مقصود حقیقی بھی اللہ کے سوا تو کوئی مقصود ہو ہی نہیں سکتا، کسی اور چیز کا اس کے مقابل کسی چیز کا وجود ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب ہستی ایک ہے تو وہی مقصود ہے،
اور پھر اگر وہ مقصود بن گئی سامعین کرام تو وہ پھر آپ جان لیں پھر وہ معبود بن سکتی ہے. اگر مقصود نہیں ہے تو معبود نہیں بن سکتی. آپ کو بے شمار مشکلات پیش آئیں گی اس کی بندگی میں، نیکی آپ پہ بہت بھاری گزرے گی، نیکی بھاری گزرے گی، نہیں کر سکتے آپ. کامل اطاعت ہو نہیں سکتی سامنے کرام. یہ ایک نقطہ ہے، ذرا نوٹ کر لیں. کامل اطاعت جو کہ اللہ چاہتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، وہ نہیں ہو سکتی. ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من الہ کوئی دوسرا معبود، کوئی مقصود، کوئی محبوب، کوئی مطلوب. یہ سارے معنی اس میں موجود ہیں سامعین اکرام. یہ نہیں ہو سکتا کہ محبوب کوئی ہو اور معبود کوئی ہو، مقصود کوئی ہو معبود کوئی ہو، مطلوب کوئی ہو معبود کوئی ہو. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، پاسبل ہی نہیں. جو مقصود ہے وہی معبود ہوگا، جو محبوب ہے وہی معبود ہوگا، جو مطلوب ہے وہی معبود ہوگا. اسی کی هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا. دلیل پیش کر رہے ہیں پیغمبر، دلیل پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے نکالا ہے، تمہیں زمین سے نکالا ہے. انشا بنایا ہے تمہیں، یعنی آپ دیکھ لیں انسان کی جو اول تخلیق ہے وہ بھی مٹی سے ہے، زمین سے مٹی لے کے اب آدم کو بنایا گیا تھا نا. اب کیا ہے؟ اب بھی وہی مٹی ہے، وہی گھاس جو نباتات ہیں ہم کھاتے ہیں اس سے، یعنی آپ کہہ لیں مطلب وہ قطرہ بون جو ہے وہ کیسے بنتا ہے؟ وہ یہی گھاس نباتات جو ہم کھاتے ہیں اس سے جو ہے خون بنتا ہے، اس سے پھر آپ کا وہ قطرہ بنتا ہے. یا آپ گوشت کو لے لیں، وہ پھر وہی چین آ گئی. جو جانور ہے گوشت خور یا وہ گوشت والا، بکری ہے، گائے بیل جو بھی ہے، وہ کیا کھاتے ہیں؟ وہ بھی یہی گھاس کھاتے ہیں. گھاس کہاں سے اٹھتی ہے؟ مٹی. انشأکم من الارض، تمہیں زمین سے اس نے بنایا ہے، زمین سے بنایا ہے. ظاہر ہے مٹی ہمارا ظاہر جو ہے مٹی تھا، ابھی بھی مٹی ہے. ابھی بھی ہم مٹی تو کھا رہے ہیں سامعین کرام مٹی تو کھا رہے ہو اور پیدا بھی مٹی سے ہوئے ہو، مٹی کھا رہے ہو، مٹی میں مل کے مٹی ہونا ہے تمہیں. تو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، اور تمہیں اس میں آباد کیا. یعنی تمام ضروریات زندگی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں بنا دی. اب انسان ہوتا نباتات نہیں ہوتی، انسان ہوتا پانی نہ ہوتا، انسان ہوتا گوشت نہیں ہوتا، مثال کے طور پہ، اور دیگر یہ چیزیں نہیں ہوتی. آپ چاند پہ دیکھ لیں کیا ہے؟ نہ ساگ ہے، نہ دال ہے، نہ جانور ہیں، نہ درخت ہیں، نہ پانی ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے چاند پہ. یہ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسا بنایا ہے، زندگی کے لیے موضوع بنا دیا ہے. یہ اس میں آباد کیا ہے ہمیں. ایک پلاننگ ہے، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی ایک پلاننگ ہے. واستعمرکم فیہا، اس میں تمہیں آباد کیا ہے. اب اس کا تقاضا یہ ہے فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، اس سے معافی مانگو اور اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، پلٹ آؤ اس کی طرف. سامعین اکرام، یہ کیوں ایسی دلیل دی ہے؟ بات یہ ہے، یہ تو بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے. یہ ساری چیزیں، یہ ساری کائنات کا مرکزہ کیا ہے؟ انسان ہے. یعنی ساری کائنات کا ایک مقصد ہے، اور مقصد انسان کو فائدہ بہم پہنچانا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ میرے قریب ہو. تو انسان کا مقصود تو اللہ تعالیٰ ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک موقع فراہم کیا، زندگی فراہم کی، تاکہ یہ پھر اس کو اختیار دیا، تاکہ یہ اپنے اختیار کو اللہ کی مرضی میں گم کر دے. اپنی مرضی نہ جیے، اللہ کی مرضی جیے.
تو فاستغفروہ، اب تم اپنی مرضی جی رہے ہو. سامعین اکرام میں اختصار سے تم اے قوم اپنی مرضی سے جی رہے ہو؟ نہیں، اللہ کی مرضی سے جینا سیکھو، اس کی بندگی اختیار کر لو، اس کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا لو اور اس کی مرضی سے جینا سیکھو، اس کی مرضی سے جیو، اپنی مرضی سے نہ جیو، اللہ کی بندگی کرو. فاستغفروہ، جو تم نے رویہ رکھا ہے اس کی معافی مانگو. من چاہی زندگی گزارنا گناہ عظیم ہے سامعین اکرام، اس سے تو انسان ہلاک ہو جاتا ہے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بغیر ھدی من اللہ، کون ہے زیادہ گمراہ اس شخص سے جو اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے بغیر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے. قرآن کی آیت ہے. تو فاستغفروا، معافی مانگو. نہیں، تمہیں اپنی مرضی سے نہیں جینا ہے، اللہ کی مرضی سے جینا ہے. ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، توبہ کرو، پلٹ آؤ. غیر اللہ کو مطلوب و مقصود بنا کے نہ جیو، اللہ کو مقصود بنا لو، اس کی طرف پلٹ آؤ. رجوع الی اللہ خوب تر ہے مگر دلوں کو رجوع سوئے الہ کرنا. ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے. اللہ تعالیٰ تو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے. ان ربی قریب ہے. ہم تو اسے بہت دور سمجھتے ہیں، ہم ہیں اس سے دور. وہ تو ہمارے قریب ہے لیکن وہ نزدیک کیسے ہوگا؟ اللہ کی بندگی سے ہم اس کے نزدیک ہو جائیں گے. سامعین کرام، وہ یعنی اللہ تعالیٰ، وہ ایک حدیث ہے نا کہ بندہ جب میرے پاس آتا ہے کوشش کرتا ہے، اگر ایک ہاتھ آتا ہے میں 2 ہاتھ آتا ہوں اس کے پاس، اگر ایک بالشت آتا ہے میں 2 بالشت آتا ہوں، ایک ہاتھ آتا ہے 2 ہاتھ میں تقربت الیہ باعًا، یہ الفاظ ہیں، حدیث قدسی ہے. وَإِنْ أَتَيْتُهُ يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً او کما قال، کہ اگر وہ میرے پاس پیدل آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں. تو قریب ہوا کہ نہیں ہوا؟ کتنا رسپانس ہے سامعین کرام؟ ان ربی قریب. سامعین کرام، یہ میں تلاوت کرتا ہوں، آپ دہرائیے. یہ ان ربی قریب و مجیب پہ انشاءاللہ بات اگلے درس میں کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ. ترجمہ سنا دیجئے. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف میں نے بھجوایا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو. قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو. ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے ماں سوا کوئی اور معبود. هو انشاکم من الارض، اس نے تمہیں بنایا ہے زمین سے. واستعمرکم فیہا، اور اس میں تمہیں آباد کیا ہے. فاستغفروہ، اس سے معافی چاہو. ثم توبوا الیہ،
پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، رجوع کر لو۔ ان ربی قریب و مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے اور جواب دینے والا ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ. And to Thamud, their brother Salak, he said, O my people, worship God. You have no God other than Him. He initiated you from the earth, and settled you in it. So seek His forgiveness, and repent to Him. My Lord is near and responsive. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔